بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز چینل کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بدکار عورت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کو اللہ کی طرف سے شاید ہدایت بھی نصیب ہو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو جاننے کے لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز دوستو، بابل شہر کی ایک بدکار عورت تھی۔ جب وہ فوت ہوئی، اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہ کیا اور اسے ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے موسیٰ، سب سے پہلے آپ فلاں جگہ پہ جائیں، وہاں پر کوڑے کے ڈھیر پر ایک بندی مری ہوئی ہے، اسے غسل کرواؤ اور اسے عزت کے ساتھ دفن کر دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس ہوئے اور بابل کے شہر میں جب داخل ہوئے، چلتے چلتے آخر کار انہوں نے وہ جگہ تلاش ہی کر لی جہاں وہ لاش کوڑے کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس 4 کتے اس لاش کی رکھوالی کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر والوں کا پتہ کیا اور ان سے کہنے لگے کہ لاش اٹھانے میں میری مدد کریں۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس لاش کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یہ ایسی بدکار عورت تھی کہ جس نے اپنی ساری زندگی اسی بدکاری میں گزاری، لہٰذا ہم اس کے لاش کو نہیں اٹھا سکتے۔ اس پورے شہر میں سب گاؤں والے اس لاش کو اٹھانے میں شرم محسوس کر رہے تھے۔ اس کے بعد آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے کہنے لگے کہ اس لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ جب دونوں بھائیوں نے اس لاش کو اٹھایا اور جب غسل کا وقت قریب آیا، کوئی عورت اس کو غسل دینے کے لیے راضی نہ تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنی بہن سے کہنے لگے کہ اس لاش کو غسل دینے میں میری مدد کرو۔ غسل دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس لاش کو دفن کیا۔ دفنانے کے بعد جب آپ دونوں حضرات وہاں سے آ رہے تھے تو شہر کے سب لوگ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سب لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اس بدکار عورت کو اتنی عزت دینے کی وجہ آپ ہمیں بتائیں گے، یا پھر جو کلمہ آپ نے ہمیں پڑھایا تھا وہ ہم واپس کرنے آئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب شہر کے لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، میں تو بس اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، جیسا مجھے رب نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ اگلی مرتبہ جب میں کوہ طور پر جاؤں گا تو اللہ رب العزت سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گا، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد سب لوگ واپس ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے رب کریم، شہر کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس بدکار عورت کو اتنے عزت دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، یہ عورت واقعی ایک بدکار عورت تھی، اس نے اپنی ساری زندگی اسی بدکاری میں گزاری۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، یہ عورت ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی، وہاں ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنا کپڑا کنویں میں ڈال کر اسے پھر اس کے منہ میں نچوڑ دیا۔ پانی اس کتے کے منہ میں جانے کی وجہ سے اس کے جسم میں جان واپس آ گئی۔ مجھے اس کی یہ نیکی بہت پسند آئی۔ اس کے بعد میں نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ فوراً اس کی روح قبض کر لی جائے تاکہ یہ مزید بدکاری نہ کر سکے۔ آخر کار اس عورت کی اسی نیکی کے اوپر موت آ گئی۔
جس کی وجہ سے میں نے اسے اتنی عزت بخشی۔ جو شخص اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت ضرور اسے جزا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا واقعہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں ہمیں اسے سننے کے بعد ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے اب دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔